شہباز صاحب، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب سے جب میں نے کہا کہ سر پیٹرول کی پرائز بڑھانی، انہوں نے کہا میں نہیں بڑھانے دوں گا. میں کہا سر بڑھانی بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے. سو وی کم اپ ود اے پلان اینڈ آئی سیڈ سر ایک مہینے کے لیے کر دیتے ہیں. سیریسلی ایک مہینے کے لیے کرنی، پورے سال کے لیے کرو گے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7.3 ملین بسپ کے ریسیپینٹس ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 14 ملین پاکستانیوں کو، وچ از 1/3 آف پاکستانی، 8.5 کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال کے اندر. 2,000 روپے پر منتھ. دس از ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹو دا پورسٹ آف دا پور. اور ہم نے ایک نیا نمبر نکالا ہے، ٹیلی فون نمبر 786. وی ڈونٹ نیڈ پیپل ٹو کال بٹ وی نیڈ پیپل. جو بھی ہمارے بہنیں میسج کرنا چاہتی ہیں اس پہ میسج کریں اپنا شناختی کارڈ نمبر. 40,000 روپے سے آمدن جس بھی ہماری بہن کی کم ہے اس کو ہم فوراً دے دیں گے. اور پہلے یہ سجیشن آیا تھا کہ موٹر سائیکل اونرز کو دے دیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بہت سارے ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے گا. تو اس سرکمسٹانس کے اندر یہ بیسٹ ہے کہ ہم صرف غریب لوگوں کو دیں. تو ہم نے یہ کہا کہ 40,000 سے کم آمدن کے تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے، اور ان کو اس مہینے رجسٹر کر لیں گے. جو بسپ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو بسپ کے ریسیپینٹس کو بھی پیسے مل رہے ہوں گے، اور جو نان بسپ ریسیپینٹس ہیں لیکن غریب ہیں ان کو بھی اللہ کی مہربانی سے اگلے پورے سال پیسہ دیں گے انشاءاللہ. اور وی اکاؤنٹڈ فار دیٹ ان دا بجٹ. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. اور یہ آپ سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہم کو لانا مشکل نہیں ہوتی. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 2.5% پاپولیشن بڑھتی ہے. Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. 4-5% growth lena is not that difficult, really is not. And you can see this. But what happens is that the minute we have 4.5-5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. مشرف صاحب کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے 2007-8 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.1% تھا جی ڈی پی کا. وہ تاریخ لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہمارے کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں 8.1% جی ڈی پی کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس سال بھی مشرف صاحب نے پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی تھی جب 2008 کے اندر پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا تھا. And then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naved Qamar is nodding because he suffered through that. Why does it happen? اور یہ تھوڑا سا انپاپولر اوپینین ہوگا بٹ لیٹ می ٹرائی دس آؤٹ. بیکاز ہمارا ماڈل آف گروتھ از امپرفیکٹ. ہماری امیجنیشن بہت کم ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں جو فائنانس منسٹرز آتے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں سے، ویل ہیلڈ لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے ملتے ہیں. اور ہمارا ماڈل آف گروتھ یہ ہے کہ ہم سیٹھوں کو اور امیر کرتے ہیں کہ فیکٹریاں لگے، مینوفیکچرنگ لگے، اس کے بعد کسی کو نوکری ملے. وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا امپورٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بزنسز کا بھی اور ہمارے پرسنل کنزمپشن کا امپورٹ باسکٹ بہت بڑا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ میں ایک ٹرف کا ایگزامپل لیتا ہوں. دیر آر مینی بینیفٹس ٹو ٹرف لونس آف کورس، بٹ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے ٹرف لون دیے امیر ترین پاکستانیوں کو، اور اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بہت بڑھ گیا. اور پھر اس کے بعد ناٹ جسٹ کہ آپ کی مشینری کا امپورٹ بڑھ گیا بٹ آپ کے کنزیومر گڈس کا امپورٹ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ نے آڈیاں خریدنی شروع کر دیں، گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں. مثال ہے، اس کے بعد جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ معیشت سلو کرنے شروع کرتے ہیں. جب معیشت سلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو غریب آدمی کی نوکری جاتی ہے. سو اٹس اے ویری انورٹیڈ ماڈل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ وی جسٹ ایمفیسائز امپورٹ سبسٹیٹیوشن اینڈ وی ڈونٹ ڈو ایکسپورٹ پروموشن. اور